اب بات اگر کوئی انسان یہ کہے کہ وہ تو نبی تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند مقام عطا کیا تھا، تو اب آپ بات سنیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر، آپ کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت ہاجرہ اور ایک حضرت سارہ، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ہاجرہ کو لے کر آپ ملک اس ٹائم جو فلسطین جس کو بولا جاتا ہے، فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ایک جگہ پر، جس جگہ پر آج کعبہ شریف ہے، ٹھیک اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو کمسری کی حالت میں، جس ٹائم بہت چھوٹے تھے، اس وقت وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. قربانی کا معاملہ بہت بعد میں آیا تھا، جب وہ ان کی ولادت ہو گئی تھی، ولادت ہونے کے بعد میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اس جگہ پر چھوڑ کر چلے آؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کو نشاندہی کر دی کہ اس جگہ پر چھوڑ کر چلے آنا ہے، نہ کچھ کہنا ہے نہ کچھ بولنا ہے. اب اس جگہ پر نہ ہی کوئی انسان رہتا تھا، دور دراز تک کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی پیڑ پودے تھے، نہ کوئی پانی کا انتظام تھا، نہ ہی کوئی وہاں پر کھانے کا انتظام تھا، صرف دور دور تک ریگستان پتھریلا علاقہ تھا. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جانے لگے. صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا، چھوٹا سا تھیلا تھا جس میں کچھ کھجوریں تھیں، ان کے حوالے کر دیے اور جانے لگے. تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی جو آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے جاتے تھے، کوئی بھی جواب نہیں دیتے تھے. حضرت ہاجرہ نے کچھ دیر خیال کیا، وہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میرے شوہر اللہ کے نبی ہیں، وہ کوئی بھی کام کوئی بھی بات بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں ضرور اللہ نے حکم دیا ہوگا. پھر انہوں نے پوچھا کیا اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں اور مجھے اور میرے بیٹے کو یہاں چھوڑا جائے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف گردن ہاں میں ہلائی تھی، صرف اشارے میں کہا تھا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جاتے ہوئے دیکھتی رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. آپ کے پاس صرف چند کھجوریں وہاں پر موجود تھیں، وہاں پر کوئی باغات نہیں تھے، صرف ریگستانی علاقہ تھا، پتھریلا علاقہ تھا، نہ کوئی پیڑ تھا، دھوپ تھی صرف، وہاں پر پانی کا بھی انتظام نہیں تھا. لیکن وہ مطمئن ہو گئیں، ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے بیٹے کو یہاں پر بھیجنے کا حکم دیا ہے تو اس نے میرے لیے ہمارے لیے کھانے اور پینے کا انتظام بھی کیا ہوگا. پھر آپ جب ان کے بیٹے کو پیاس ستانے لگی، کافی وقت گزر گیا، پھر پیاس ستانے لگی تو پانی کی تلاش میں وہ وہاں پر پہاڑیاں تھیں صفا اور مروہ، ان پر چکر لگاتی رہی. انہوں نے 7 چکر لگائے تھے صفا مروہ کے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو ان کی اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ آج بھی اور رہتی دنیا تک، جب تک مسلمان اس دنیا میں رہیں گے، جب تک دنیا قائم رہے گی، حج ہوگا اور کوئی بھی حاجی اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتا ہے. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، صفا مروہ کا چکر نہیں لگائیں گے، تو اس کا حج نہیں ہوگا. آپ سوچیں ذرا، حج جیسا عظیم فریضہ جو ہر انسان فرض ہے، قربانی فرض نہیں ہے لیکن حج فرض ہے. آپ نے یہ حضرت ہاجرہ کی جو ان کو اللہ تعالیٰ کو ادا یہ اتنی زیادہ پسند آ گئی تھی کہ جتنے چکر حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑ کر لگائے تھے، ہر حاجی کو اتنے چکر وہاں پر لگانے پڑیں گے. آپ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، کیسے بھی ہوں، آپ کو وہاں پر دوڑنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ چلنا نہیں ہے وہاں پر. آپ کو جب آپ حج کرنے وہاں جائیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ جب وہاں پر پہنچتا ہے انسان تو جب صفا اور مروہ کے بیچ میں آپ کو دوڑنا پڑتا ہے، دوڑ کر آپ کو 7 چکر اس کے لگانے ہیں. آپ سوچیں ذرا کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا نام رہتی دنیا تک رکھے گا، قائم رکھے گا. جس نے بھی اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آباد کر دیا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے. آپ سوچیں ذرا کہ وہاں پر پانی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آب زمزم جاری کر دیا. آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی کنواں، کوئی بھی نہر، کوئی بھی چشمہ زیادہ دن نہیں چلتا ہے، کچھ وقت کے بعد میں وہ ختم ہو جاتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے. لیکن آب زمزم کا کنواں وہ کنواں ہے جب اس سے پانی جاری ہوا ہے، جب سے پانی جاری ہوا ہے آج تک اس کا پانی ختم نہیں ہوا ہے. وہاں پر مکہ مدینہ تمام علاقوں میں وہ پانی سپلائی کیا جاتا ہے، اس کے باوجود آج تک وہ کنواں سوکھا نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے.
آپ سوچیں ذرا، وہاں پر کھانے پینے کی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں دے کر گئے تھے، لیکن آج وہاں پر دیکھیں آپ ہر چیز موجود ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ان کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے نا تو اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا میں کامیاب کرے گا۔ آپ سوچیں، ان لوگوں کو اللہ نے دنیا میں بھی کامیاب کر دیا اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیا۔ اسی طرح سے اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔